اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القرآن حجۃ لک او علیک، رواہ مسلم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ بے پناہ لطف و کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس بابرکت محفل کو سجانے کا موقع دیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اب چونکہ یہ نشست جو ہے یہ درس قرآن کی ہے اور فقیر کا تعلق حدیث شریف کے علوم کے ساتھ ہے، تو عنوان یہ رہے گا کہ قرآن حکیم کے فضائل جو حدیث شریف میں بیان ہوئے ہیں وہ کیا ہے، تاکہ دونوں اس میں کور ہو جائیں چیزیں۔ سب سے پہلے یہ چیز سمجھنی ہے کہ قرآن حکیم اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے، اور جو علماء بیٹھے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ کلام اللہ کی ایک صفت ہے جو ازلی ہے۔ جو شخص اس کے ساتھ منسلک ہو جاتا ہے وہ اللہ کی اس ازلی صفت سے منسلک ہو جاتا ہے کہ جو کائنات میں اس کے سوا کسی اور مقام پر نظر نہیں آتی، اور اللہ کے فیوزات میں سے خاص فیض پاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن حکیم کے اندر شروع میں ہی ابتدا میں یہ فرماتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ الف لام میم یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی شک اس کے پاس سے بھی نہیں گزرا، اور یہ ہدایت ہے متقین کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ یہ آیت مبارکہ ہمیں اس بات کا سبق دیتی ہے کہ اگر قرآن کو پڑھنا ہے تو سب سے پہلے یہ چیز دل سے نکال دو کہ یہ کتاب کہیں تمہیں دائیں بائیں لے کر جائے گی، یہ صراط مستقیم ہے، تمہیں سیدھی راہ پر رکھے گی، شک نہیں ہے اس کے اندر۔ اچھا شک نہیں ہے تو جو شخص اس کتاب پر عمل کرتا ہے، جو شخص اس کتاب پر عمل کرے جس میں شک نہیں ہے، اس کی شخصیت ایسی بن جاتی ہے کہ اس میں بھی کوئی شک باقی نہیں رہتا۔ جس طرح پھر قرآن کہتا ہے کہ مجھ جیسی ایک آیت بنا کر لاؤ، مجھ جیسی ایک صورت بنا کر لاؤ، بلکہ انسان اور جن اگر مل بھی جائیں تب بھی اس جیسی ایک صورت بھی نہیں بنا سکتے۔ تو جو شخص قرآن کے اخلاق میں ڈھل جاتا ہے، اس کی تعلیمات کو اپنا لیتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، وہ دنیا کے لیے چیلنج بن جاتا ہے، وہ عبد القادر بن جاتا ہے رضی اللہ عنہ۔ وہ کہتا ہے کہ ہاں کوئی ہم جیسا ہے تو دکھاؤ، لے کر آؤ، وہ چیلنج ہوتا ہے علم کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، اپنی سکلز کے اعتبار سے، وہ شخص جو قرآن کی تعلیمات پر عمل کرتا ہے۔ اسی لیے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہاں پر اہل بیت علیہم السلام کے فضائل میں ایک عجیب سا نکتہ ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنا آخری خطبہ ارشاد فرمایا تو اس میں فرمایا کہ میں تمہارے درمیان فقط دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ اور دوسری میرے اہل بیت، ان کو تھامے رہو تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اور یہ دونوں کبھی جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ یہ حوض کوثر پر مجھ سے ملیں گے، حوض کوثر پر مجھ سے ملیں۔ اہل بیت علیہم السلام قرآن میں اتنا فنا ہیں کہ وہ قرآن سے حوض کوثر تک پہنچنے پر بھی وہ جدا نہیں ہوں گے۔ جو ان کی اتباع کر لے گا وہ قرآن کی اتباع کرتا ہے، اور اگر وہ قرآن کی طرف جائے گا تو قرآن بھی ان کو انہی کی طرف بھیجتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ ہم جب پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تو نے انعام کیا۔ سب سے پہلے انبیاء علیہم السلام کے بعد اہل بیت علیہم السلام ہی ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا۔ پھر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی مع القرآن والقرآن مع علی، علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے۔
کیا معنی ہے؟ یعنی علی کرم اللہ وجہ الکریم نے قرآن پر ایسا عمل کیا ہے کہ گویا ان کا کردار، ان کا وجود ایک چلتا پھرتا قرآن نظر آتا ہے۔ تو جس طرح قرآن میں شک نہیں ہے، اس طرح پھر علی کی ذات میں بھی کوئی شک باقی نہیں رہتا۔ یہ شان ہے اس شخص کی جو قرآن کو اپنے عمل میں لے آتا ہے، اس کو اپنا اخلاق بنا لیتا ہے۔ پھر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے، بہترین وہ ہے، اور ایک روایت میں افضل کے لفظ بھی ہیں، تم میں سب سے افضل وہ ہے کہ جو قرآن کو سیکھا، جس نے قرآن سیکھا اور پھر دوسروں کو اس نے سکھایا۔ یعنی جو قرآن کو سیکھنے اور سکھانے میں مشغول ہو جاتا ہے، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وہ تم میں سب سے زیادہ افضل ہے۔ صوفیہ میں ایک بہت بڑا نام ہے امام ابو عبد الرحمن السلمی کا، بڑے مشائخ میں سے ہیں۔ جب انہوں نے یہ حدیث مبارکہ پڑھی تو کئی سال فقط قرآن مجید کو سیکھنے اور سکھانے میں لگا دیے، صرف اس حدیث پر عمل کرنے کے لیے کہ آپ نے فرمایا کہ سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور قرآن کو سکھائے۔ اب تھوڑا آگے چلتے ہیں کہ اب جو شخص قرآن کو سیکھتا ہے اس کے کیا کیا فضیلت ہے، کیا اس کو شان اللہ پاک عطا کرتا ہے۔ قرآن کو سیکھنا اس کے لفظ کو سیکھنا بھی ہوتا ہے اور اس کے معنی اور مطالب کو سمجھنا بھی ہوتا ہے، دونوں چیزیں اس کے اندر شامل ہیں۔ لیکن چونکہ کلام الملک ملک الکلام کہ بادشاہ کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہوا کرتا ہے، سمجھے؟ تو اللہ کا جو کلام ہے یہ بھی مخلوق میں اسی طرح ہے، بلکہ اس پر ایک حدیث ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کی مثال باقی کلاموں کے متعلق اس طرح ہے، باقی کلام کو لے کر جس طرح اللہ کی مثال اس کی مخلوق کو لے کر ہے، کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ اسی طرح قرآن کا بھی کسی کلام سے کوئی مقابلہ نہیں ہے، اور یہ اپنے علوم اور اپنے مطالب میں اس طرح ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن حکیم میں فرماتے ہیں کہ اگر یہ ساتوں کے ساتوں سمندر مل کر سیاہی بن جائیں اور تمام کے تمام درخت جو ہیں یہ قلم بن جائیں تو پھر بھی یہ اللہ کے کلمات کو ختم نہیں کر سکتے، اس کو ایگزاسٹ نہیں کر سکتے۔ اب کلمات سے متعلق بعضوں نے کہا کہ کلمات اللہ سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی شان ختم نہیں ہوتی، اس کی تعریف ختم نہیں ہوگی، یہ معنی بھی صحیح ہے، البتہ لفظ کلمہ ہے اور قلم جو ہے یہ سب سے پہلے کلام سے نکلا ہے، یعنی معنی یہ بنتا ہے اصلاً کہ اگر یہ ساری دنیا مر مٹ جائے قرآن کے علوم ختم نہیں ہو سکتے، کہ چلتے چلے جائیں گے۔ اور سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہ سوال کیا گیا کہ قرآن کی بہترین تفسیر کیا ہے؟ آپ فرمانے لگے وقت قرآن کی سب سے بڑی تفسیر ہے، جیسے جیسے زمانہ گزرتا چلا جائے گا وہ قرآن کی حقانیت پر دلائل دیتا چلا جائے گا۔ اب زمانہ گزرتا جا رہا ہے، مفسرین ہر دور میں پیدا ہو رہے ہیں، ہر علاقے میں اللہ بھیجتا جا رہا ہے، لکھ رہے ہیں، کیا مجال کے قرآن کی ایک آیت کے بھی معنی ختم ہوتے ہیں؟ نیا سے نیا معنی۔ اس لیے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے یہ فرمایا کہ اگر میں فقط سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھوں تو 70 اونٹ اس کو اٹھا کر چلیں، اور 70 سے مراد 70 عدد نہیں ہوتا، اس کا معنی ہوتا ہے کہ بے شمار اونٹ اٹھا کر چلیں، تم گن بھی نہیں سکتے کتنے وہ ہوں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ قرآن کے علوم کا حال ہے کہ یہ اپنے اندر کتنا ایک سمندر رکھتا ہے۔ اور اب یہ چیز سمجھیے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص قرآن کو یاد کرتا ہے یا جو حامل قرآن بنتا ہے، قرآن کو سینے میں اٹھانے والا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے جب وہ شخص قیامت کے دن پیش ہوگا تو قرآن سامنے آئے گا اور اللہ سے کہے گا کہ اے اللہ اس کو لباس پہنا، اللہ اس کو لباس پہنائے گا۔ پھر قرآن عرض کرے گا کہ اے اللہ اس کو تاج الکرامہ، عزت و اکرام کا ایک تاج پہنا، اس کو تاج بھی پہنایا جائے گا۔ پھر وہ کہے گا کہ اے اللہ اس کو اور بہترین لباس پہنا، اس کو وہ بھی پہنایا جائے گا۔ پھر قرآن کہے گا کہ اے اللہ تو اس سے راضی ہو جا، اور اللہ اس سے راضی بھی ہو جائے گا۔
یعنی ہم جو کچھ کر رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، اور جو شخص قرآن کے ساتھ تعلق قائم کر لے اس کا حال یہ ہے کہ اس کو کچھ مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن کافی ہو جائے گا، وہ اس کو اللہ کی رضا لے کر دے گا، اس کے اوپر شفاعت کرے گا۔ پھر جب یہ کہا جاتا ہے، ایک بڑی مشہور حدیث ہے کہ حافظ قرآن کو کہا جائے گا کہ تو جنت میں داخل ہو جا اور قرآن کی تلاوت کرتا جا، جہاں پر قرآن کی تلاوت تیری ختم ہوگی وہاں تیرا مقام ہوگا۔ اچھا، اس حدیث کو سمجھنا ہے کہ کسی بھی حدیث میں لفظ حافظ قرآن نہیں آیا، یہ خاص ہمارے ہند کی یعنی پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش کی اصطلاح ہے کہ ہم قرآن کے یاد کرنے والوں کو حافظ کہتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں جو لفظ آیا ہے وہ صاحب القرآن یا حامل القرآن آیا ہے، کہ قرآن کا دوست یا ساتھی یا قرآن کو اٹھانے والا، حامل۔ حافظ نہیں آیا۔ حافظ کا جو اطلاق ہے یہ ہماری تاریخ میں فقط حافظ حدیث پہ کیا جاتا ہے، تو جس کو ہزاروں کے حساب سے احادیث یاد ہوں اس کو حافظ کہتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں اس کا اطلاق جو ہے وہ حفاظ پر، یعنی جو قرآن جنہوں نے یاد کیا ہوتا ہے اس پر بھی چلتا ہے۔ تو واضح رہے کہ یہ حدیث میں لفظ حافظ قرآن نہیں آیا، صاحب قرآن آیا ہے، کہ یہ فضیلت کس کی ہے؟ صاحب قرآن کی۔ اب صاحب قرآن کون ہوتا ہے؟ ہاں، ایک وہ شخص جس کو قرآن یاد ہے اور وہ قرآن پر عمل بھی کرتا ہے، یہ بہت بڑا صاحب قرآن ہے، قرآن کا دوست ہے جی، قرآن یاد بھی ہے اور قرآن پر عمل بھی کرتا ہے، یہ بھی صاحب قرآن ہے۔ اب ایک وہ شخص جس کو قرآن تو یاد نہیں، الحمدللہ تھوڑا بہت قرآن ہم سب کو یاد ہے، سورہ فاتحہ تو سارے ہی پڑھ لیتے ہیں نا، اللہ کا شکر ہے الحمدللہ، ایسا نہیں کہ کسی کو بھی کچھ یاد نہیں، ٹھیک ہے۔ جس کو قرآن بے شک حفظ نہیں پورا لیکن وہ قرآن پر عمل کرتا ہے، وہ بھی صاحب قرآن ہے، اور یہ درجہ اس کو بھی دیا جائے گا، اس سے کہا جائے گا کہ تجھے البتہ قرآن تو یاد نہیں تھا لیکن تجھے قرآن سے محبت تھی اور تو قرآن پر عمل کرتا تھا، قرآن پڑھتا چلا جا۔ وہاں پر آپ کے حافظے کا ٹیسٹ نہیں لے رہا اللہ کہ کس کو کتنا اچھا حفظ یاد ہے، یہ نہیں ہے امتحان آپ کا، وہاں پر اللہ آپ کو مقام دے رہا ہے کہ تمہارا جو قرآن سے تعلق تھا اس کے بنا پر دیکھو ہم تمہیں دیتے کیا ہیں۔ تو جس کو قرآن یاد نہیں لیکن عمل کرتا ہے اسے بھی یہی کہا جائے گا کہ پڑھتا جا، چڑھتا چلا جا، جہاں مقام ختم ہوگا وہاں تیرا مقام بنا دیا جائے گا جنت میں۔ پھر تیسرا وہ شخص ہے کہ جس کو قرآن تو یاد ہے لیکن قرآن پر وہ عمل نہیں کرتا، اس کے لیے کوئی فضیلت نہیں ہے، کوئی فضیلت نہیں ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ القرآن حجۃ لک او علیک، رواہ مسلم، کہ قرآن یا تو تیرے لیے دلیل ہے یا تیرے خلاف دلیل ہے۔ وہ شخص جو سینے میں قرآن اٹھاتا ہے اور قرآن کہتا ہے جھوٹ نہ بولو، اللہ جھوٹوں پہ لعنت کرتا ہے، وہ باہر جا کر جھوٹ بولتا ہے۔ قرآن کہتا ہے سود نہیں لینا، وہ سود بھی لیتا ہے۔ قرآن کہتا ہے غیبت نہیں کرنی، وہ غیبت بھی کرتا ہے۔ ائمہ فرماتے ہیں کہ ایسے شخص پر قرآن لعنت بھیجتا ہے کہ تو رسوا کرتا ہے مجھے، اور ایسے شخص کے سینے میں یاد رکھیں قرآن نہیں ٹھہرتا، قرآن نکل جاتا ہے، اس کے ایسے شخص کے پاس نہیں قرآن آتا۔ اور قرآن ایک اتنی باقی کلاموں سے ہٹ کر ایک ایسی چیز ہے کہ اگر اس کو نہ پڑھا جائے تو یہ ذہن سے نکل جاتا ہے۔ باقی کلاموں کا یہ معاملہ نہیں ہے، کوئی غزل پڑھتے ہیں، کوئی شعر پڑھتے ہیں، کوئی نعت پڑھتے ہیں، بچپن میں سنی ہوتی ہے، ساری عمر یاد رہتی ہے، لیکن قرآن ایسا نہیں ہے، تھوڑا سا تم اس کے اوپر اپنی غفلت دکھاؤ تو قرآن فوراً بھاگ جاتا ہے، واپس نہیں آتا، پکڑنا پڑتا ہے اس کو۔ اس پہ حدیث ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کی مثال ایک کھلے ہوئے اونٹ کی طرح ہے، اس کو پکڑ کے رکھو تو ہاتھ میں رہے گا، چھوڑو گے تو بس بھاگ جائے گا، ہاتھ نہیں آئے گا۔ تو یعنی قرآن ایک اتنی پاک چیز ہے کہ یہ اپنے پڑھنے والے کو اپنے سوا ہر چیز سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ کہتا ہے کہ ساڈے نال لانی ہے نا تو پھر ساڈے نال ہی لانی پے گی، کتے اور نہیں چلے گی۔ پھر قرآن کے ساتھ چلنا ہے تو بس پھر زندگی میں قرآن ہی ہوگا، اس کے سوا اور کچھ نہیں ہوگا۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ جو پکے حافظ ہوتے ہیں نا، یہ وہ نہیں ہوتے کہ جو رمضان سے 2 مہینے پہلے پڑھ لیا اور پھر قرآن سنا لیا، یہ ہر روز 2 3 4 سپارے پڑھتے ہیں تب ان کو قرآن یاد رہتا ہے۔ حالانکہ غزلوں کا، کلاموں کا، نعتوں کا، منقب یہ معاملہ ہی نہیں ہوتا۔ 2 سال 3 سال نہ پڑھو کوئی بات نہیں، آج آپ کو محفل میں دوبارہ سنا دیں گے، لا، قرآن ایسا نہیں ہے، کیونکہ یہ وحدہ لا شریک، یہ اس کا کلام ہے، تو اس کا کلام بھی شراکت نہیں پسند کرتا، وہ کہتا ہے میں ہوں تو بس میں ہی ہوں۔
اور پھر یہ تو ہو گئے 3 شخص میں نے بتا دیے کہ وہ شخص جو قرآن کو یاد تو کرتا ہے لیکن اس پہ عمل نہیں کرتا، اس کے لیے کوئی فضیلت نہیں ہے، بلکہ قرآن سبحان اللہ اس کے خلاف دلیل دے گا جا کر کہ یا اللہ یہ میرے اوپر عمل نہیں کرتا تھا، تو وہ تو خام خواہ عذاب کے باعث جو ہے نا بننے والی بات ہے۔ اب یہ جو حدیث آگے جو بھی بیان فرمائی ہے، اب اس کے اوپر ذرا غور کریں کہ جو یہ کہا جاتا ہے کہ اس کے حافظ کو یعنی صاحب قرآن کو کہا جائے گا۔ صاحب کون ہے بھائی؟ جو قرآن پہ عمل کرتا ہے، اگر حفظ بھی ہے تو نور علی نور، ٹھیک ہے، لیکن جو قرآن پہ عمل کرتا ہے کہ چلتا چلا جا، جہاں تیری تلاوت ختم ہوگی وہ تیرا مقام ہوگا۔ امام طیبی جو شرح مشکات انہوں نے لکھی ہے، شارح ہیں حدیث کے، اس کے اوپر بڑا خوبصورت نقطہ بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس میں کہیں پر بھی یہ نہیں لکھا ہوا کہ اس نے جنت میں ایک ہی قرآن پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، اس کو وہاں روکا جائے گا جہاں وہ تھوڑا وقفہ لے گا قرات کرنے کے لیے، بس رک جائے گا، اس سے کہا جائے گا رک جا، جب وہ دوبارہ پڑھنا شروع کرے گا تو اس کے مقامات پھر دوبارہ بڑھتے چلے جائیں گے، انتہا نہیں ہے اس کے مقامات کی۔ پھر قرآن کی ایک عجیب چیز دیکھیے کہ آپ جو بھی عمل آج کر رہے ہیں یہ بس آپ کے مرنے تک چلنا ہے، ہاں اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا، مثلا صدقہ ہے، صدقے کا ثواب انسان کو مرنے کے بعد بھی ملتا ہے، صالح ثواب حق ہوتا ہے، دعا کی جائے وہ ملتی ہے، کسی کو علم پڑھایا وہ مل جاتا ہے، کسی جگہ کسی کو پانی پلا دیا، سبیل جاری کر دی، اللہ کے نام پر کوئی چیز کر دی، اولاد اگر نیک ہے دعا کرتی ہے، یہ ثواب ملتا ہے۔ لیکن بندہ خود کچھ نہیں کر سکتا، آپ یہ نہیں کہیں گے کہ میں قبر میں نماز بھی پڑھ لوں تو مجھے ثواب ملے گا، میں قیامت کے دن تھوڑے زکوٰۃ دے دوں ثواب ملے گا، سب ختم ہو جائے گا سوائے تلاوت قرآن کے۔ آپ جنت میں چلے گئے اور وہاں پر آپ کو کہا جا رہا ہے کہ اب تم قرآن کی تلاوت شروع کر دو، تمہاری تلاوت کی وجہ سے اب تمہیں ہم اور درجات سے نوازتے چلے جائیں گے۔ یہ وہ تسبیح ہے کہ جو جنت میں جا کر بھی ختم نہیں ہوتی۔ اور قرآن حکیم ایک اتنی عجیب چیز ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ تسبیح اپنے فرشتوں کو نہیں دی، یہ نقطہ سمجھیے گا، فقط وہ فرشتے جو اللہ کا کلام لے کر اترتے ہیں جس میں جبرائیل علیہ السلام ہیں وہ جانتے ہیں قرآن کو، بس اس کے علاوہ دیگر فرشتے قرآن کی تلاوت نہیں کرتے۔ قرآن کی تلاوت اگر کوئی کرتا ہے تو فقط انسان یا جن کرتے ہیں، باقی فرشتے اللہ کی تسبیح میں مشغول ہیں، کوئی سبحان اللہ میں، کوئی الحمدللہ میں، کوئی اللہ اکبر میں، کوئی لا حول ولا قوت الا باللہ، اور کوئی وہ تسبیح کر رہا ہے جو نہ ہم نے کبھی سنی نہ کبھی سننی ہے، وہ اللہ ہی جانے وہ کیا ہے، مشغول ہیں اپنے اپنے۔ لیکن قرآن فقط انسان اور جن یہ پڑھتے ہیں۔ اس لیے جب قرآن کی مجلس سجائی جاتی ہے، درس قرآن ہوتا ہے جہاں پر، اب کوئی حدیث سناتا ہوں، اس کو امام ترمذی روایت کرتے ہیں، نہیں بلکہ امام مسلم روایت کرتے ہیں اس کو، حضرت ابو مالک اشعری سے یہ روایت ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں قرآن کی تلاوت کرنے اور اس کا درس دینے کے لیے، یہ دونوں الفاظ ہیں تلاوت اور درس دینے کے لیے جمع ہوتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالی ان کے اوپر اپنی رحمت کا سایہ کرتا ہے، اور فرشتے اترتے ہیں اور ان کو گھیر لیتے ہیں، اور اس کے اندر حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر اپنی بارگاہ میں موجود جو بھی شخصیات ہیں ان سے کرتا ہے، ان سے کرتا ہے، اس کا ذکر کرتا ہے۔ اچھا اس کا کیا معنی ہے کہ ان سے ذکر کرتا ہے؟ اس کے اوپر ملا علی قاری اور دیگر شارحین نے لکھا ہے کہ ان ایسی مجلس سجانے والوں کا ذکر اللہ فرشتوں میں اور اپنے انبیاء میں کرتا ہے۔ وہ بولتا ہے کہ دیکھو میرے دوستو، دیکھو میرے فرشتوں، کہ یہ ان لوگوں نے میرے کلام کی مجلس سجائی ہے، میرے قرآن کو سمجھنے کے لیے انہوں نے مجلس سجائی ہے۔ اب یہ چیز سمجھیے کہ جیسے ہی قرآن کی مجلس سجتی ہے، چونکہ فرشتے قرآن خود نہیں پڑھتے لیکن وہ زمین میں چکر لگا رہے ہوتے ہیں کہ کوئی ہمیں ذکر کی، حدیث کی، کہیں قرآن کی مجلس ملے تو اس میں جا کر شامل ہو جائیں، وہ فوراً اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ تو مومن کی تسبیح کیا ہوگی جنت کے اندر؟ مومن کی تسبیح قرآن ہے، وہ جب اللہ کو یاد کرے گا تو وہ قرآن کی تلاوت کرے گا، اور تلاوت کرنے کے سبب اس کے درجات بڑھتے چلے جائیں گے۔ ایک عجیب شان ہے قرآن حکیم کی، ایک عجیب شان ہے کہ جو دنیا میں بھی ساتھ نہیں چھوڑتا، قبر میں بھی نہیں چھوڑتا، اور حشر میں بھی نہیں چھوڑے گا، اور جنت میں جا کر تب بھی نہیں چھوڑے گا آپ کو۔ حشر کی بات بھی سنا دی کہ شفاعت کرے گا، جنت کی بھی سنا دی کہ جنت میں بھی چلتا چلا جائے گا، دنیا کا بھی پتہ ہے، تو قبر کا کیا معاملہ ہے؟ امام ترمذی روایت کرتے ہیں اس کو، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور کہنے لگے کہ حضور میں ایک قبر کے پاس سے گزرا، میں نے وہاں قبرستان سے گزرا تو ایک قبر کے پاس میں لیٹ گیا،
تو وہاں پر قبر سے مجھے سورۃ الملک کی تلاوت کی آواز آئی. کوئی شخص قبر میں سورۃ الملک تلاوت کر رہا تھا. تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں یہ سورت قبر میں ساتھ دینے والی ہے. سورۃ الملک قبر میں ساتھ دینے والی ہے. تو جو شخص قرآن حکیم کی تلاوت کرتا ہے وہ قبر میں بھی قرآن اس کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑے گا. اب ایک اور حدیث سنیے, اگرچہ اس کے رواد یہ بہت ضعیف ہے لیکن سبحان اللہ, اللہ کی رحمت سے بعید نہیں ہے. حافظ سیوطی وغیرہ نے اس کا تذکرہ کیا, ابن عساکر نے اس کو نقل کیا ہے کہ ایک وہ شخص جو قرآن کو یاد کرنے کی خواہش رکھتا ہے لیکن وہ یاد نہیں کر پاتا. دنیا میں سو مصروفیت ہوتی ہے انسان کے ساتھ, حالات لگ جاتے ہیں, دل چاہتا ہے یاد کریں لیکن انسان یاد نہیں کر پاتا. تو کبھی تو وہ لوگ پھر یوں کرتے ہیں کہ اپنے کسی بچے کو حفظ کروا دیتے ہیں تو اپنی خواہش اس کے ذریعے مکمل کر لیتے ہیں. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایسا شخص اگر فوت ہو جائے تو اللہ پاک قبر میں اس کے لیے ایک فرشتہ مقرر کرتا ہے جو اس کو قرآن یاد کرواتا ہے, یہاں تک کہ جب وہ قیامت کے دن اٹھے گا تو وہ حاملین قرآن میں اس کا شمار کیا جائے گا, اس کا شمار کیا جائے گا. اچھا, اب یہ کیا کوئی ایسی بات ہے کہ جو مل نہیں سکتی؟ نہیں, اللہ پاک نے قرآن میں جنت کے متعلق ایک قاعدہ دیا ہے کہ لہم فیہا ما یشاؤون, جو چاہو گے مل جائے گا, جو چاہو گے مل جائے گا. ہاں, بعضوں کو باغات چاہیے ان کو وہ ملے گا, اور بعضوں کو ہو سکتا ہے وہاں پر بھی قرآن ہی چاہیے ہو, ان کو وہ بھی مل جائے گا. جو کہے گا یا اللہ تیرا کلام سنتے تھے مزہ بڑا آتا تھا, یاد نہیں کر سکے, اللہ کہے گا لہم فیہا ما یشاؤون, قرآن دے دیا جائے ان کو ہمارا, پڑھتے رہیں گے ادھر جا کے بھی. یہ خوبی ہے قرآن حکیم کی. پھر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جو قرآن حکیم کی تلاوت میں مشغول ہو جائے اور اتنا مشغول ہو جائے کہ اس کے پاس دعا کرنے کا وقت نہ رہے, اس کے پاس دعا کرنے کا وقت نہ رہے, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے شخص کو دعا مانگنے والوں سے زیادہ عطا کرتا ہے, زیادہ عطا کرتا ہے. اور ویسے بھی قرآن حکیم ایک ایسی چیز ہے سبحان اللہ کہ یہ دعائیں چلتی چلی جا رہی ہیں. کہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ گفتگو فرما رہے ہیں بندے سے, کہیں بندہ اپنی عاجزی پیش کر رہا ہے, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اور سب سے مزے کی بات تو یہ ہے کہ وہ آپ کی اپنی دعا بھی نہیں ہوتی, وہ یا تو کسی نبی کی دعا ہوتی ہے یا کسی صالح کی دعا ہوتی ہے, تو ان کی دعائیں بھی آپ پڑھتے چلے جا رہے ہیں. ہر چیز کا مجموعہ ہے قرآن, ہر چیز اس کے اندر موجود ہے. پھر اس کے اجر, اس کی تلاوت کے اجر سے متعلق آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک حدیث ہے, اس کے معنی پہ غور کریے گا کہ الماہر بالقرآن مع السفرۃ البررہ, قرآن کا ماہر سفرۃ البررہ کے ساتھ ہوگا. اس کا معنی بتاتا ہوں کیا ہے. اور پھر آپ نے فرمایا کہ لیکن جو قرآن کا ماہر نہیں ہے پھر بھی قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے, اس سے تجوید ٹھیک نہیں صحیح پڑھا جاتا, لیکن محبت جو ہے اس کو قرآن سے بڑی ہے, تو اللہ اس کو دگنا اجر دیتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہار نہیں ماننی میرے قرآن پہ. ایسا نہیں کہنا یا اللہ پڑھنا نہیں آتا تھا, نہیں پڑھنا آتا تھا, کوشش تو کرو نا, میں تمہیں تمہاری کوشش اور محبت کا دگنا اجر دوں گا. میں آپ کو اپنا ایک ذاتی ایک واقعہ بتاتا ہوں. میری پردادی جان, ان کو قرآن مجید پڑھنا نہیں آتا تھا لیکن قرآن سے محبت تھی. تو میرے والد محترم جو ہیں وہ بتاتے ہیں کہ وہ ہر روز 1 ربع دیکھا کرتی تھی, اور وہ جب بھی وہ قرآن مجید کھولتی تو شروع کرتی جہاں سے بھی ان کا ہوتا, یا اللہ یہ بھی سچ ہے, یہ بھی سچ ہے, یہ بھی سچ ہے, یہ بھی سچ ہے, یہ بھی تیرا کلام ہے, یہ بھی تیرا کلام ہے, اس طرح ربع مکمل کر لیا کرتی ہیں. یہ قرآن سے محبت ہے. اگر نہیں پڑھ سکتے تو اس کے باوجود ہمت نہیں ہارنی, محبت دکھانی ہے قرآن کے ساتھ. ان کا تو ہوگا دگنا اجر, لیکن جو قرآن کے ماہر ہیں ان کا کیا حال ہے. آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ کہ الماہر بالقرآن مع السفرۃ البررہ, قرآن کا ماہر فرشتوں, سفر کا معنی ہوتا ہے سفرہ, وہ جو ایک جگہ سے پیغام دوسری جگہ لے کر جاتے ہیں, اور بررہ کہتے ہیں نیک لوگوں کو. ان نیک پرہیزگار لوگوں کے ساتھ ہوگا جو قرآن کا ماہر ہے, جو اللہ کا پیغام ایک جگہ سے دوسری جگہ پر لے کر جاتے ہیں. اس سے مراد دونوں ہیں, فرشتے بھی مراد ہیں اور انبیاء علیہم السلام بھی مراد ہیں, کہ جو شخص قرآن کا ماہر ہے اس کا حشر قیامت میں فرشتوں کے ساتھ اور انبیاء علیہم السلام کے ساتھ ہوگا.
کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. اب اس کی وجہ کیا ہے؟ سنیے. فرشتے نور سے بنائے ہیں. اللہ پاک نے فرشتوں کو کس سے بنایا ہے؟ نور سے بنایا ہے. اور نور نور کو کھینچتا ہے. نور نور کو. تو جب بھی فرشتوں کو کوئی نورانی چیز نظر آتی ہے وہ اس کی طرف لپکتے ہیں اور اس کے ساتھ رہنے کی کوشش کرتے ہیں اور چاہتے ہیں بس اس کی سنگت اختیار کریں. اس لیے جب بھی ذکر کی مجلس سجتی ہے فرشتے آ جاتے ہیں, جب بھی کبھی قرآن کی مجلس سجتی ہے فرشتے آ جاتے ہیں. اسی طرح جو شخص بھی وضو میں رہتا ہے اس کے ارد گرد فرشتے بہت زیادہ آنا شروع ہو جاتے ہیں, کیونکہ جو آدمی وضو میں رہے اس کے اندر ایک نور پیدا ہو جاتا ہے. یہاں تک کہ شاہ ولی اللہ نے فرمایا کہ جو شخص طہارت میں رہتا ہے اس کا حشر قیامت میں فرشتوں کے ساتھ ہوگا, کیونکہ وہ اپنے آپ کو دھوتا رہتا ہے اور اتنا صاف ہو جاتا ہے کہ وہ نور ہی نور بن جاتا ہے. تو فرشتے دیکھتے ہیں تو ان کو لگتا ہے یہ ہم میں سے ہی ایک ہے. اور یہ کوئی ایسے نہیں کہ شاہ صاحب نے کوئی بات کر دی ہو, اس کے پیچھے حدیث ہے. وہ حدیث اگرچہ جو ہے وہ قرآن سے متعلق ہے کہ جو قرآن کی کثرت سے تلاوت کرنے والا جو شخص ہے, آپ نے فرمایا مع الصفرۃ البررہ, یہ فرشتوں کے ساتھ ہوگا یا انبیاء علیہم السلام کے ساتھ ہوگا. اچھا, اب اس کے یہ چیز اب سمجھنی ہے کہ جب آپ تلاوت کرتے ہیں تو ایک نور پیدا ہوتا ہے. جب فرشتے اترتے ہیں نا تو فرشتے اتر کے ایسا نہیں ہے کہ بس وہ آپ کے ساتھ رہ رہے ہیں نا, فرشتے کلام بھی کرتے ہیں. فرشتے کلام بھی یہ اس پہ بات کرنے سے پہلے آپ کو میں ایک حدیث سناتا ہوں. اس کو امام مسلم روایت کرتے ہیں. یہ سیدنا اسید بن خدیر رضی اللہ عنہ, یہ انصاری صحابی ہیں, ان کا یہ واقعہ ہے. بڑی عجیب بات ہے. ایک دن وہ تلاوت قرآن فرما رہے تھے تو سبحان اللہ اپنے باغ میں تشریف فرما تھے اور پاس ان کا ایک چھوٹا سا بچہ, اس کا نام یحییٰ تھا, وہ بھی لیٹا ہوا تھا. تو انہوں نے یہ محسوس کیا کہ جیسے اوپر سے کوئی چیز نیچے اتر رہی ہے. ان کے دل میں کچھ خوف پیدا ہوا, وہ خاموش ہو گئے. وہ چیز وہیں رک گئی. آپ نے دوبارہ تلاوت قرآن شروع کی اور ان چیزوں نے دوبارہ نیچے اور آنا شروع کر دیا, پھر رک گئے. تیسری مرتبہ پھر یہ واقعہ پیش آیا, آپ نے پڑھا اور وہ چیزیں نیچے آنا شروع ہو گئیں. آپ نے تلاوت قرآن وہیں پر ختم کر دی. اگلے دن آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو یہ معاملہ پیش آیا. آپ نے فرمایا اسید پڑھتے رہتے کیوں رکے؟ تو میں یا رسول اللہ تھوڑا سے جو ہے نا وحشت سی محسوس. آپ نے فرمایا اسید پڑھتے رہتے اب کیوں رکے ہو آپ؟ تو کہنے لگے یا رسول اللہ میرا بیٹا میرے ساتھ چھوٹا لیٹا ہوا تھا, پاس میں ایک گھوڑا بھی تھا, مجھے یہ ڈر لگا کہ کہیں وہ بدک نہ جائے, بچے کو ہٹ نہ کر دے, اس لیے میں رک گیا. آپ نے فرمایا اسید وہ اللہ کے فرشتے تھے جو تمہارا قرآن سننے کے لیے اترے تھے. اگر تم پڑھتے رہتے تو مدینے کے لوگ اگلے دن صبح ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے. اب یہ کوئی ہوائی باتیں نہیں ہیں کہ بس فرشتے اترتے ہیں نا, مصطفیٰ فرمایا تم اپنی آنکھوں سے ان کا مشاہدہ کرتے. اور اگر آپ طبقات القراء ان کتب کا اگر مطالعہ کریں جس کے اندر جو ہماری تاریخ میں بڑے بڑے قاری گزرے ہیں, وہ جن کی عمریں قرآن پر لگ گئیں, ان کے حالات پڑھیں تو ان کے حالات میں ایک چیز بہت زیادہ ملتی ہے کہ وہ فرشتوں سے کلام کرتے تھے. فرشتے ان کے پاس آتے تھے. اب یہ کلام کی دلیل قرآن میں دلیل ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا, کہ جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر پختہ استقامت اختیار کر لی, تو ہوتا یہ ہے کہ تتنزل علیہم الملائکہ, ان پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. اور فرشتے کیا کہتے ہیں کہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا, نہ خوف کرو نہ کوئی غم کرو, وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون, اور وہ ان کو بشارت دیتے ہیں, خوشخبری سناتے ہیں اس جنت کی جو اللہ نے وعدہ کیا ہے. تو فرشتوں کا اترنا آنا یہ معاملہ تو حدیث شریف میں بھی واضح ہو گیا کہ فرشتے آتے ہیں اور قاری کے پاس آتے ہیں قرآن کے. اب جب فرشتے پاس آنا شروع ہو جاتے ہیں تو آپ نے یہ چیز سمجھنی ہے کہ اس سے انسان کے کردار میں ایک عجیب سی کیفیت واقع ہوتی ہے, کیونکہ فرشتے دل میں پھر الہام کرتے ہیں آ کے. کس بات کا؟ نیکی کا الہام کرتے ہیں. آپ کو وہ برائی کی طرف جانے نہیں دیں گے. اب آپ دیکھیں جب آپ کبھی بیٹھے ہوتے ہیں کہ انسان جو نماز کا پکا ہو نا, نماز نہ چھوڑتا ہو, کسی دن اگر وہ مصروف ہو جائے اور نماز کا وقت گزرنے والا ہو تو ایک دم سے اس کو خیال آتا ہے کہ یار وہ نماز کا وقت چلا جا رہا ہے, اور وہ دیکھتا ہے کہ بس اتنا وقت رہ چکا ہوتا ہے جس میں وہ نماز پڑھ سکتا ہے, اٹھ کے وہ نماز ادا کر لیتا ہے. نماز نہیں رہتی اس کی, ایسا ہے کہ نہیں؟
سب نے دیکھا، جو نماز پڑھتے ہیں ان کو پتہ ہے اس معاملے کا. یہاں تک کہ اگر صبح آنکھ نہ کھلے، الارم بند ہو جائے، کچھ ہو جائے، آنکھ کھل جاتی ہے اس وقت، اور آپ کو تو یار اتنا وقت رہ کہ نماز ہو سکتی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرشتے اللہ آپ کے ساتھ مقرر کر دیتا ہے، جو آپ کو پھر غلطی کی طرف جانے نہیں دیتے. سمجھ آ گئی؟ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استقامت اختیار کرو تمہیں استقامت دی جائے گی. استقامت اختیار کرو تمہیں استقامت دی جائے گی، یعنی تم پوری کوشش کرو، کہیں پر انسان ہونے کے ناطے کو کمی بیشی رہ جائے نا، ہم پورا کر دیں گے. یہ اس کی ایک علامت ہے کہ وہ آپ کی نماز نہیں بھی چھوڑنے دیتا کبھی بھی. آخری لمحے یاد آ جائے گا میں نماز پڑھنی ہے. اسی طرح اگر انسان اگر کسی برائی کا ارادہ کرے تو اندر سے ضمیر کی ملامت اتنی سخت ہو جاتی ہے کہ انسان کہتا ہے یار اس کی سننے سے اچھا ہے میں غلط کام ہی نہ کروں. وہ کیا ہے؟ وہ فرشتوں کا کلام انسان میں اتنا سخت شروع ہو جاتا ہے کہ وہ اس کو اس برائی کی طرف جانے نہیں دیتے. اس کو نفس ملہمہ کی سٹیج بھی کہتے ہیں صوفی کرام، کہ اس میں الہام کی کثرت ہو جاتی ہے انسان کے اوپر. تو یہ کس طرح ملتی ہے؟ جو قرآن کی تلاوت میں کثرت سے مشغول رہتے ہیں ان کو اللہ پاک یہ مقام دے دیتا ہے کہ فرشتے ان کے گرد رہتے ہیں، برائی کے قریب اس کو پھٹکنے نہیں دیتے. ارادہ بھی کرے برائی کا تو اس کو ایسی سناتے ہیں، ایسے خیالات ڈالتے ہیں، اس طرف نہیں جاتا، اور نیکی کی طرف اس کو ابھارتے رہتے ہیں ہر وقت. یہ قاری قرآن کی فضیلت ہے. پھر یہاں پر میں خواب بیان کرنا چاہوں گا، اس کو امام احمد بن حنبل کا یہ خواب ہے جو آپ کے سبحان اللہ جو مناقب میں کتب لکھی گئی ہیں اس کے اندر یہ بیان کیا جاتا ہے کہ امام احمد بن حنبل نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو خواب میں دیکھا. اس کی شان کے لائق اللہ کو خواب میں دیکھا، اور امام احمد فرمانے لگے کہ اے اللہ وہ کون سی ایسی چیز ہے کہ جس سے تیری قربت پانے والے سب سے زیادہ تیری قربت پاتے ہیں؟ تو اللہ نے فرمایا کلامی، میرا کلام قرآن، وہ قرآن ہے. امام احمد فرماتے ہیں تو میں نے عرض کیا کہ اے اللہ سمجھ کر یا بغیر سمجھے؟ تو اللہ نے فرمایا چاہے تو بغیر سمجھے ہی اس کو پڑھ لے تب بھی میری قربت ملے گی. سمجھ آ گئی؟ سمجھ کر پڑھ لیا وہ تو پھر نور علی نور ہے، اس کی تو پھر کیا ہی بات ہے. لیکن اگر بغیر سمجھے بھی پڑھو تو پھر بھی اللہ کی قربت ملتی ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ چیز یاد رکھیے کہ کائنات کی تجلیات، اللہ کی جو بھی تجلی اس کائنات پہ آتی ہے نا، کچھ بھی ہوتا ہے وہ سب سے پہلے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی، میں ہی تقسیم کرنے والا ہوں، ہر چیز میں ہی تقسیم کرنے والا ہوں، اور اللہ مجھے عطا کرتا ہے، اور اللہ مجھے عطا کرتا ہے. اب یہ جو قرآن حکیم ہے اس کا جو اصل نسخہ ہے یہ کہاں ہے؟ یہ ایک سوال ہے نا. یہ جو اصل جو قرآن حکیم ہے وہ کہاں پر ہے؟ اس کا جواب ہے وہ قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے، اصل وہاں ہے. اللہ پاک قرآن حکیم میں فرماتے ہیں